سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تاجدار ہیبت پوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واری اخیر آ گئی شاہ حسین دی، ابن رسول حضرت شاہ کونین دی۔ جانا گئیاں تے کی غم جانا نے جامنا سی، سنت تے زندہ ہو گئی نانا حسین دی۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہماری سالانہ مختصر اپنی بساط اوقات کے اعتبار سے حاضری جو ہمارے محسن و مربی قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ یاد ہے، اور ان کی اس جذبے کے تحت جو آپ اپنی عاشقانہ انداز میں منعقد کرتے، تو اس کو ہم نے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق حاضری پیش کی ہے۔ یہ چمکتے دمکتے چہرے یہ آئے نہیں ہیں، میرا یقین ہے مصطفیٰ بلاتے۔ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل ذکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے۔ ہم صحابہ کو بھی سر کی آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور اہل بیت پاک بھی ہماری جان اور دل اور روح ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو جن کے تصدق سے ہم یہاں حاضر ہوئے، اور جو مشن انہوں نے اپنی قربانی کے اعتبار سے پیش کیا، ہمیں وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ عبادتیں انہوں نے بتایا کہ عبادتیں تو قضا ہو جاتی ہیں، عبادتیں قضا ہو جائیں پھر ادا ہو جاتی ہیں، لیکن وفائیں قضا ہو جائیں تو پھر ادا نہیں ہوتی۔ عبادتیں قضا ہو جائیں ادا ہو سکتی ہیں، لیکن وفائیں قضا ہو جائیں تو پھر وقت گزر جاتا ہے، پھر ادا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کربلا میں مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ آستانے ان کے دم قدم سے آباد ہیں، لیکن انہوں نے حرمین شریفین کو چھوڑ کر کربلا کو آباد فرما دیا، اور سارا خاندان اور اس کا خون وہاں بہا دیا، اور امت کو پیغام دیا کہ اے لوگوں، عبادات کا اپنا مقام ہے، عبادات کی اپنی حیثیت ہے، اس کی اپنی شان ہے، لیکن نبی کے دین کو بچانے کے لیے تن من دن سب کچھ قربان کر دینا، یہ امام حسین کا طریقہ۔ حضرات محترم، آج بھی بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ حق والے اپنے تھوڑے ہونے کے باوجود حق پر ڈٹے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو سربلندی اور سرفرازی اور سرخروئی عطا فرماتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محض عبادات کا جھگڑا نہیں تھا، عبادات تو سامنے بھی ہو رہی تھی، اذانیں تو سامنے بھی ہو رہی تھی، داڑیاں تو سامنا جو یزیدی گروہ تھا وہ بھی رکھتے تھے، امامیں بھی رکھتے تھے، اسلام کے علمبردار بھی تھے۔ پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا اس بات کا تھا کہ تم اپنے نفس کے لیے زندہ ہو، ہم مصطفیٰ کے لیے زندہ۔ تم اپنے من کے لیے زندہ ہو، ہم مصطفیٰ کے لیے زندہ ہیں۔ ہماری زندگی اور مقصد
زندگی اور موت کا جو مقصد ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سرفرازی ہے، اور اس پر وہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ حضرات محترم، یہ مارکہ حق و باطل یہ چل رہا ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ بس اتنا فرق ہے کہ کوئی یزیدی فوج میں جانا چاہتا ہے، کوئی حسینی غلاموں میں شامل ہونا چاہتا، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ حضرات محترم، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب ہوتا ہے۔ جہانگیر بادشاہ بڑا مشہور بادشاہ ہے، اور اس کی بیوی نور جہاں، وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ شیعہ تھی۔ اس کے دور میں ایک شیعہ عالم دین نے کتاب لکھی، اور اس میں لکھا کہ بعمر خیش بیزارم کے نام عمر دارد۔ معاذ اللہ، اتنا بدبخت تھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی عمر سے بیزار ہوں، اس لیے کہ میری عمر کا نام عمر ہے۔ معاذ اللہ، اتنا درد ہے ایسے بدبختوں کو۔ علماء نے جو ہے وہ احتجاج کیا، اپنا موقف پیش کیا کہ یہ توہین ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بادشاہ تک بات پہنچی، اس نے کتاب منگوائی، پوچھا عبداللہ کو جو شیعہ عالم تھا اس کو بلایا اور پوچھا کہ بتا کیا تو نے یہ لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھا۔ تو اس نے، بادشاہ تھا، جلاد رکھا ہوا تھا، لیکن فرمایا آج جلاد نہیں آئے گا، آج جہانگیر خود اس کا کام تمام کرے گا۔ اشارہ کر دیا، تلوار آ گئی، اور اس بادشاہ جہانگیر نے کہا کہ جو حضرت عمر سے جو عمر بیزار ہو، میں بھی اس کی عمر سے بیزار ہوں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور۔ یہ ریاست مدینہ کے جو حکمران ہیں وہ مصطفیٰ کے نوکر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جو عمر سے بیزار ہے، میں بھی اس کی عمر سے بیزار ہوں۔ اتنا پوچھا، جب اس نے مان لیا تو آپ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی، تو نور جہاں جو پاس بیٹھتی تھی، اس کی محبوبہ بیوی تھی اور وہ شیعہ تھی، جب وہ اٹھا تو اس نے کہا جانے من چے کر دی، اے میری جان کیا کر رہے ہو؟ پکڑ لیا، چونکہ شیعوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہوا تھا کہ یہ کوئی عمران خان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا نوکر ہے، یہ 2 نمبر ریاست مدینہ کا نام لینے والا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا غلام ہے۔ اس نے پلو کو چھڑا کر غیرت ایمانی سے جواب دیا، جانے من جان دادا ام ایمان نہ دادا ام، اے میری جان میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان مصطفیٰ کو دے رکھا ہے۔ یہاں تو خبیثوں ملعونوں مردودوں کو تحفظ دیا جاتا ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، وہ عمر فاروق جنہوں نے، ایران کی شہزادی آتی ہے، ایران کی شہزادی مال غنیمت میں آئی تو سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ 2 شہزادیاں تھیں، ایک شہزادی کی بابت کہا یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اس کا نکاح شہزادے کے ساتھ ہوگا۔ لوگوں نے سوچا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا حسین ابن علی کدھر ہیں؟ یہی شہزادے ہیں، یہ دنیا میں بھی شہزادے، یہ جنت کے بھی شہزادے، یہ بادشاہ ہیں۔ ان کے ساتھ نکاح کروانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بطن سے پھر شہزادے پیدا ہوئے، امام زین العابدین، اور یہ جن کو یہ امام لوگ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، ان کا نکاح کروانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو عزیمت کی راہ اختیار کی اور اس پر چل کر امت کو بتایا کہ تمہارا سود و زیاں یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ ہے۔ آپ اقبال کی زبان میں آپ فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، امامت کیا ہے اور امام کیا ہے اور امامت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی، یہ اقبال کہتے
ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست۔ موت کے آئینے میں نظر آئے تو مصطفیٰ کے جلوے نظر آئے، موت کے آئینے میں جلوے نظر آئے تو اللہ کے جلوے نظر آئے، موت کے آئینے میں اسے ڈر نظر نہ آئے۔ اقبال کہتے ہیں موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جینا اور مشکل ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ عہدوں کے لیے جینا یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور مصطفیٰ کے دین کے لیے جینا مرنا یہ حسینیوں کا کام ہے۔ اور اس فکر کو زندہ کرنے کے لیے اور زندہ کیا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ آج کے دور میں جامع المعقول والمنقول، امیر المجاہدین، شیخ الحدیث والتفسیر، بوڑھوں میں جوان مجاہد، بوڑھوں میں جوان مجاہد اور معذوروں میں طاقتور مجاہد، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس فکر کو زندہ کیا۔ اور اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ فکر دیا اور علم حق بلند کیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ کربلا والے ان سے بڑی کسی کی خانقاہ نہیں ہو سکتی۔ آج رسم شبیری ادا کرو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے ابو رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ میں سلام پیش کرتا ہوں قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو۔ 14 اگست کو بھی ہم نے لوگوں نے پاکستانی جھنڈوں کو سلوٹ کیا اور ہم نے بھی کیا، اور لوگوں نے جرنیلوں کو اور وزیروں کو سلوٹ کیا، ہم نے ان کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھا اور ہم نے سلوٹ پیش کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا تو امیر المجاہدین کو پیش کیا۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی فکر کے وارث اور ان کی فکر سے وابستہ ان عشاقان مصطفیٰ کو، مجاہدین ختم نبوت کو، اسیران ختم نبوت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ میں نے اپنے قائد محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر یاسر القادری صاحب، ان کو دعوت دی، مدعو کیا ہوا تھا اور ٹائم دیا تھا کہ انشاءاللہ 10 ساڑھے 10 ہم بیان شروع جو ہے وہ ہم نے محفل شروع کرنی ہے، اس کے بعد 11 ساڑھے 11 تک انشاءاللہ آپ کا خطاب کوشش کریں گے، کروا دیں گے۔ لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں مجاہد ختم نبوت کو۔ ادھر محفل شروع ہوئی اور مجاہد ختم نبوت تشریف فرما ہو چکا تھا۔ یہ فرق ہے جو دوسرا ہم ان کو بھی عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے،